بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ کیونکہ اس حوالے سے دو موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا پھر کانوں کے برابر اٹھانا چاہیے یا اٹھاتے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ ہے کہ کانوں کی لو کے ساتھ انگوٹھے کو مس کرنا، انگوٹھے کو کانوں کی لو کے ساتھ ٹچ کرنا۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا طریقہ ہے جو سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سا طریقہ ثابت ہے؟ آئیے، سب سے پہلی حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور بخاری مسلم کے اندر 390 نمبر حدیث ہے یہ۔ اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت 391 نمبر، جس میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ اسی طرح دوسرے الفاظ کے ساتھ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ کے الفاظ بھی ہیں کہ اپنے کانوں کے برابر، یا حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ سے مراد یہ ہے کہ کانوں کی لو کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے اور رفع الیدین کرتے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جتنی بھی روایات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو کندھوں کے برابر یا پھر کانوں کی لو کے برابر اٹھانا، ہاتھوں کا اٹھانا، یہ ملتا ہے۔ کسی بھی روایت کے اندر کانوں کی لو کے ساتھ انگوٹھے کو ٹچ کرنا، یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ کسی بھی روایت کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ احناف جو علماء ہیں، احناف فقہا ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، جیسا کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ الرعایہ جلد 1 اور صفحہ 143 میں فرماتے ہیں، ہوا لیس بسنت مستقلہ فإنہ لا دلیل علیہ فی روایت۔ یہ جو ہاتھ اٹھاتے وقت کانوں کی لو کے ساتھ ٹچ کیے جاتے ہیں انگوٹھے، وہ فرماتے ہیں یہ کوئی مستقل سنت نہیں ہے۔ کیوں سنت نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر اس چیز کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ روایت کے اندر کوئی ایسی حدیث ہمارے پاس یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم دلیل کے طور پہ پیش کریں اور اس کو سنت ثابت کریں۔ ایسی کوئی بھی دلیل یا کوئی ایسی روایت ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو ہم دلیل کے طور پہ پیش کریں۔ اب اسی طرح مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں۔ علم الفقہ کے اندر اپنی جو ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جو ہمارے فقہا نے یا جو ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر کے ساتھ ٹچ کرنا چاہیے، اس سے مراد انہوں نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا ہے کہ اس طرح کرنا سنت ہے، اور نہ ہی اس چیز کو سنت سمجھنا چاہیے، بلکہ انہوں نے یا ہم نے احناف میں جنہوں نے بھی ہاتھوں کو کانوں کی جو ہے لو کے ساتھ ٹچ کرنے کا لکھا ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ تاکہ کسی بھی شخص کو یقین ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہو گئے ہیں، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں، نہ تو اس کو کسی نے سنت کہا ہے اور نہ ہی اس کو سنت سمجھنا چاہیے۔ علماء احناف جو ہیں وہ اس چیز سے انکاری ہیں، وہ اس کو سنت نہیں کہتے اور نہ ہی اس کو سنت مانتے اور سمجھتے ہیں۔ آج کی جو موجودہ احناف ہیں وہ اس چیز کو سنت ثابت کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، وہ حالانکہ اپنے دلائل کے اندر یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کانوں کی لو تک، وگرنہ حدیث کے اندر فروع اذنیہ سے مراد ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے، تو کانوں کے برابر ایسے اٹھایا جاتا ہے کہ انگلیاں چلیں، یہ ہے کہ کانوں کے برابر ہو جائیں کانوں کی لو کے، بجائے اس کے انگوٹھے جو ہیں ان کو کانوں کے ساتھ مس کیا جائے یا ٹچ کیا جائے۔ اس طرح کسی بھی روایت کے اندر یا کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔